عورتیں کیا کردار ادا کریں، یہ ایک بہت اہم سوال سامنے ہے۔ دیکھیں، عورتوں کا کردار سب سے بڑا ہے، عورتوں ہی کا تو سب سے بڑا کردار ہے، باقی سب تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کی جزیات ہیں، ٹھیک ہے؟ اصل جو کلی ہے وہ تو عورت کا کردار ہے۔ یہ کہ میں آپ کو کوئی طفل تسلی والی بات نہیں کر رہا، یہ میں آپ کو ایک آفاقی حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ دنیا کی تاریخ کا جتنا میرا مطالعہ ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سب سے پہلے کہ حکومت کا جو زوال آتا ہے نا، اس میں دو طبقے آپ کے خراب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک آپ کے سیاسی عمائد اور ایک آپ کے مذہبی عمائد، ٹھیک ہے؟ سیاسی عمائد چاہے وہ صدر ہے، وزیر اعظم ہے، یا فوج کا افسر ہے، بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، یہ سب سیاسی عمائد ہو گئے۔ اور مذہبی عمائد آپ کے علماء حضرات، آپ کے مذہبی پیشوا، آپ کے پیر حضرات، ٹھیک ہے؟ آپ کے بڑے بڑے بزرگوں کے خلفاء حضرات، اور آپ کے جناب مفتی حضرات، یہ سب آپ کے مذہبی عمائد میں آتے ہیں۔ ان کی خرابی سے قوموں کی خرابی ہوتی ہے، اور ان کی خرابی جو ہوتی ہے نا، وہ عورتوں کی خرابی سے ہوتی ہے۔ خود مفتی صاحب بہت نیک ہیں، خود مولانا صاحب بہت نیک ہیں، مولانا صاحب بڑے پرہیزگار تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن اب جناب وہ بیگم صاحبہ نے دیکھ لیا کسی شادی میں کسی کو جناب بہت ہی قیمتی قسم کی وہ لباس پہنے ہوئے، قیمتی ہار اور سونے کے زیور ہو، وہی ہے، ہم بھی تو انسان ہیں، ہمیں بھی تو کچھ کر کے دو۔ اب وہ جناب وہ بیگم کی بات وہ جناب دل پہ اثر کر گئی، اور انہوں نے سوچا کہ ہاں کر لیں۔ یہاں سے مسئلہ جو ہے نا، وہ اچھا خاصا آدمی تھوڑا سا پٹری سے اتر گیا، پھر تھوڑا اور اتر گیا، پھر تھوڑا اور اتر گیا۔ بڑی بڑی سلطنتیں یوں تباہ ہو گئی ہیں کہ بیگم نے، بڑے اچھے خلیفہ تھے، فتوحات کا انہوں نے سیلاب وہ لے کے گئے، یورپ فتح کر لیا، بیگم نے کہہ دیا کہ میرے بیٹے کو کوئی نہیں خلیفہ بناتے، حالانکہ وہ قابل بیٹا موجود تھا۔ اب سلیمان، یہ ترکوں کا جو زوال ہے، میں مثال دے رہا ہوں، سلیمان اعظم کا کیا ہوا تھا کہ جناب جو اس کی بیگم تھی حوریم خاتون، اس نے اپنے بیٹے کے اوپر زور دیا میرے بیٹے کو بناؤ، تو نتیجہ کیا ہوا؟ وہ مسئلہ تو اتنا خراب ہو گیا کہ جو قابل بیٹا تھا ولی عہد، وہ قتل ہی ہو گیا اس کی سازش کی وجہ سے۔ اس کے بعد جو سلطنت عثمانیہ گری ہے، اس کے بعد دوبارہ اس مقام پہ نہیں آ سکی۔ تو قومیں تباہ ہوتی ہیں سیاسی اور مذہبی عمائد کی خرابی سے، اور یہ لوگ خراب ہوتے ہیں عورتوں کی خرابی سے۔ تو بات ادھر آ گئی کہ عورتیں اگر ٹھیک ہوں اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ قربانی کے ساتھ برابر کھڑی ہوں، شانہ بشانہ کھڑی ہوں، پھر کام آگے چلتا ہے۔ اس وقت بھی جو بھی دینی کام ہو رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی مفتی صاحب نظر آ رہے ہیں بہترین کام کر رہے ہیں، کوئی آپ کو تبلیغ میں بندہ نظر آتا ہے دن رات تبلیغ میں چل رہا ہے، کوئی مجاہد موچے پہ ڈٹا بھوکا پیاسا کھڑا ہوا ہے، کوئی جناب مصنف اور لکھتا چلا جا رہا ہے، اور کوئی جناب اپنا سیاسی لیڈر ہے کہ دشمن کے سامنے جناب کھڑا ہوا اور کام آگے کر رہا ہے، تو آپ یقین کریں کہ اس کے پیچھے ایک بہت طاقتور عورت کھڑی ہوئی ہے، اور وہ اس کو اس کے حوصلے کو بلند رکھے ہوئے، وہ اس کو پیچھے کے گھر کی جانے سے پریشانی نہیں ہونے دیتی کہ آپ ادھر بھی محاذ پہ لڑیں اور گھر کے محاذ پہ بھی لڑیں۔ وہ کہتی ہے آپ بے فکر رہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اپنی بھوک پیاس بھی برداشت کر لیتی ہے، اس کو ڈسٹرب نہیں کرتی کہ آپ جنا وہ سے مجبور نہیں کرتی آپ آ کے مجھے اتنا زیادہ ٹائم دیں تو پھر میں راضی ہوں، اور اگر آپ جنا چلے تین چلے میں جا رہے تو میں ناراض ہوں، اگر آپ تصنیف و تعلیف میں سر گھسائے میں تو میں ناراض ہوں، اگر آپ مدرسے میں دن رات کام کر رہے ہیں تو نہیں۔ وہ اس عورت کی قربانی کی وجہ سے وہ بندہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہماری الحمدللہ کم نہیں ہے، لاکھوں مائیں بہن بیٹیاں ہیں جو الحمدللہ اپنے اس قربانی کے ساتھ چل رہی ہیں، اور یہ اصل کردار ہے، اور یہ صحابہ کرام کا یعنی امہات المؤمنین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات والا کردار ہے۔ انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا، اور صحابیات کی جو گھر والیاں تھیں، بیگمات تھیں، ان کا یہ کردار ہے۔ آپ ان کے نام زیادہ نہیں ملتے ہیں آپ کو، اور آپ کو وہ گھروں کے اندر ہی نظر آئیں گے، ہاں کبھی اضطراری حالت میں وہ محاذ جنگ پر بھی پہنچ جاتی تھی، وہاں بھی لڑتی تھی، لیکن بالعموم ان کا کام اپنی گھر کی چار دیواری میں تھا، لیکن وہی کام اتنا مضبوط تھا کہ بس اس نے عالم کو تبدیل کر دیا۔ تو میری ایک چھوٹی سی ویڈیو موجود ہے میرے یوٹیوب چینل پہ، آپ دیکھیے گا، یعنی اس سے آڈیو ہے، تو اس کا میں خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ عورت کی مثال جو ہے نا، وہ دل کی مثال ہے، دل اپنی جگہ پر ہوتا ہے، پسلیوں کے درمیان ہوتا ہے، نظر کسی کو نہیں آتا، لیکن پورا بندہ دل کے اوپر ہی چل رہا ہے۔ ہم مرد لوگ ہم کیا ہیں؟ ہماری مثال ہاتھ پاؤں کی مثال ہے، ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں اور بندہ کام کر رہا ہے، لیکن بالفرض ایک ہاتھ ٹوٹ بھی جائے نا، آدمی پھر بھی زندہ ہے، پاؤں ٹوٹ بھی جائے بندہ پھر بھی زندہ ہے، کان کٹ جائے، ناک کٹ جائے، آدمی تو زندہ ہے نا، دل بند ہو جائے تو پھر کیا زندہ ہے؟ ختم ہے۔ تو عورتوں کی مثال، وہ دل دھڑک رہا ہے وہ آدمی چل رہا ہے، وہ قوم چل رہی ہے، دل دھڑکنا بند ہوا قوم ختم ہے، ٹھیک ہے؟ جس جس زمانے کے اندر ہماری عورتیں خراب ہوئی ہیں، قوم ادھر ہی زوال کی کھائی میں گر گئی ہے۔ جو عورتیں بیدار ہوئی ہیں، قوم بھی کھڑی ہو گئی۔ یہ تو جہالت ہے
اور مغرب نے ہمارا معیار تبدیل کر دیا. اس نے کہا کہ عورت تو باہر آئے گی، نظر آئے گی زرخ برخ، جیسے مرد کر رہے ہیں تو بھی ویسے کر. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی آدمی کوشش کرے کہ دل کو پسلیوں سے نکال کے نا اس کو ماتھے پہ لگا دے، اس کو کہ تو پھڑک اور دنیا دیکھے دل کیسے پھڑک رہا ہے بھائی، کیسے چل رہا ہے بھائی، واہ 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 واہ. یہ تو ہر وقت ہی ہلتا رہتا ہے، دیکھے اس کو. تو بتائیں اس سے زیادہ پاگل کون ہوگا کہ جس چیز کو سب سے محفوظ جگہ چاہیے اس کو نکال کے سامنے رکھتی ہے. یہاں تو ذرا سے تیز ہوا چلی، آندھی چلی، ٹھنڈ لگ گئی، دل خراب ہوا، پورا جسم خراب ہو جائے گا. تو اس کو وہیں پہ رکھو جہاں پر ہوا ہے، وہاں پر اپنے مرکز میں رہ کے وہ کام کر رہی ہے. کنٹرول روم آپ سمجھتے ہیں نا، ایک پورا ادارہ چل رہا ہوتا ہے، کنٹرول روم کہاں لگاتے ہیں؟ وہ ایسی جگہ بالکل سیف جگہ پہ، پورے ادارے میں چاہے کہیں پہ ایئر کنڈیشن ہو یا نہ، وہاں پہ اے سی لگا ہوگا. ٹھیک ہے، باہر کی ہوا نہیں آئے گی، کچھ بھی نہیں آئے گا، اور آپ کا ٹیمپریچر برابر ہوگا، محفوظ جگہ پر. اس نے پورے ادارے کو سنبھالا. عورت کنٹرول روم میں بیٹھی ہوئی ہے. تو بنیادی کردار تو اسی کا ہے. تو میں تو سلام کرتا ہوں اپنی تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو الحمدللہ اس وقت میں امت کی نشأت ثانیہ میں بنیادی کردار ادا کری ہیں. ہم اپنے کردار کو کم نہ سمجھیں، اور اس پہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے.